बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की जारी है और इस दौरे में भी गुज़श्ता 2 आलमी दौरों की तरह पाकिस्तान की रुसवाई का सामान ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनती जा रही है। गालिबन बौखलाहट है और फॉरेन रिलेशंस में एक नया प्रेसिडेंट जो है वो इस हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इन दोनों की तरफ से एक नया प्रेसिडेंट इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है और कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। इसके साथ ही साथ तैयब एर्दोआन जो कि इमरान खान के दौरों में बड़े हशाश बशाश नजर आते थे, वो इस दौरे में बुझे बुझे, थके थके और अनइंटरेस्टेड नजर आए। और आलमी सतह पर बॉडी लैंग्वेज बड़ी आम होती है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें बड़ी अहम हैं। शहबाज शरीफ ने टेलीप्रॉम्प्टर की भरपूर नाकामी के बाद और कामयाबी से जो नून लीग का एक इमेज है उसे तबाह करने की जो एक रविश है उसे लेकर चले और अपने भाई के नक्शे कदम पे चलते हुए पर्ची भी पढ़ डाली, तो काफी कुछ हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ और बिलावल की एक ऐसी फुटेज है जो मैंने आपके सामने चलवानी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि फॉरेन रिलेशन, सिफारती आदाब, इन चीज़ों की इनके पास क्या अहमियत है। अब 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये बड़ी वाज़ेह हो चुकी है इस वक्त और बड़ी क्लियर हो चुकी है कि इस पूरे सिनेरियो में आप सऊदी अरब का दौरा देख लें, आप यूएई का दौरा देख लें, उसके बाद खैर लंदन गए, लंदन से वापसी पर भी शहबाज शरीफ साहब यूएई गए, वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे अफसोस करने उनके वालिद की वफात का। और उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तुर्की गए हैं और तुर्की के दौरे में भी यही कहा जा रहा था कि जी हमारे तो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं तैयब एर्दोआन के साथ। सऊदिया में भी यही परसेप्शन दिया गया था कि गोया अपने ननिहाल जा रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ लेकर आएंगे पाकिस्तान के लिए। वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। वहां पे एक तो रुसवाई जो पाकिस्तानियों के हाथों हुई वो एक सेपरेट चीज है, और एक चीज अब आपने समझ लेनी है, पूरी दुनिया ये चीज समझ रही है। इवन टर्की में इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बहुत से प्रोटेस्ट हुए, ऑल्दो उन प्रोटेस्ट्स में 1-2 गलतियां ये हुई वहां पर प्रोटेस्टर से, क्योंकि आपने हर मुल्क के कवानीन देखने होते हैं, तो उन्होंने प्रायर इजाजत नहीं ली और वहां पर जमघटा हो गया और बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तो तुर्की ने बहुत से लोगों को वहां पर कार्रवाई भी की, उनके खिलाफ केसेस भी हुए। खैर इतने कोई सीरियस केसेस नहीं हुए, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। और तुर्की की नजर में यह भी है कि जारी बात है एक गैर मकबूल हुकूमत है, एक ऐसी हुकूमत जो मैंडेट लेकर नहीं आई हुई, एक ऐसी हुकूमत जो अक्सरियत पर नहीं बल्कि सारे इकट्ठे होकर जो टॉप की जमात है उसे निकालने पर तुलकर एक वजीर आजम लेकर आए हुए हैं। वही हाल इधर भी हुआ। इनका प्रोटोकॉल देख लें, इनकी दीगर चीजें देख लें, लेकिन मैं जाती तौर पे यह समझता हूं कि बड़े क्लियर, बहुत वाज़ेह तौर पर जो डिफरेंस है इन दी बॉडी लैंग्वेज वाइल इमरान खान वॉज देयर एंड नाउ व्हेन शहबाज शरीफ इज देयर, बहुत क्लियर है। अच्छा, एक चीज मैं एक और भी बता दूं कि यह दौरा अहम क्यों है। 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान और तुर्की के बायलेटरल टाइज को, और ये 75 साल की जो इंपॉर्टेंट ये सेरेमनी है और एक अहम मोड़ है, ये साल जो है ये बड़ा अहम है पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज भी है और इस हवाले से भी ये अहम है। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 चीजें हैं, एक इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं और दूसरा पाकिस्तान के अवाम के साथ इनके ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अवाम के साथ जितने ताल्लुकात हैं उनमें चीजें जो सामने आई हैं वो यही हैं कि 2 तरफा ताल्लुकात को और 2 तरफा ताउन, म्यूचुअल कॉपरेशन को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़म का इरादा भी किया गया है और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम तरीन कॉपरेशंस के ऊपर मुआहदे भी किए गए हैं। उसी तरह से जिस तरह से 2 ममालिक के जब भी सरबराहान मिलते हैं तो पहले से सारा काम हो चुका होता है, सालों से चल रहा होता है, महीनों से चल रहा होता है। और शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर यह भी कहा कि तुर्की पाकिस्तान के दूसरे घर के जैसा है। तो ये सब कुछ हुआ है। मैं ये अंडरमाइन नहीं कर रहा कि इस दौरे के अंदर टर्की ने कोई पाकिस्तान को बिल्कुल खाली कर दिया है और ऐसे वैसे मामलात, म्यूचुअल कॉपरेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, तमाम तर वो चीजें हुई हैं जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन बॉडी लैंग्वेज बड़ी वाज़ेह होती है। आलमी सतह पर कोई यूएस प्रेसिडेंट जब आता है तो उसे क्लासेस दी जाती हैं बॉडी लैंग्वेज की। वो अगर कहीं पर मुस्कुराता है
تو اس کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اسے باڈی لینگویج ایکسپرٹس انٹرنیشنل جریدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل تھنک ٹینکس میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اگر کہیں پر نہیں مسکراتا تو اس چیز کو بھی ایک سائلنٹ میسج کے طور پر لیا جاتا ہے. تو دنیا کے جو اہم ترین ممالک اور اہم ترین رہنما ہیں وہ بھی باڈی لینگویج کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, اور یہ بڑی واضح باڈی لینگویج تھی. اب دو چیزیں اور ہیں بڑی جو دلچسپ اور بڑی عجیب و غریب بھی ہیں, اور بطور پاکستانی مجھے بڑی عجیب یہ بات لگی. ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر لائم لائٹ لے رہے ہیں, وہاں پر رسوائی بے عزتی نون لیگ کا مقدر بن رہی ہے. بلاول کی انٹرنشپ ہے, شہباز شریف کو ایسی جاب دی گئی ہے کہ آئندہ انہیں نوکری سے پکا پکا نکال دیا جائے. بلاول کو امریکہ بھیجا گیا, وہاں پر بھی عمران خان کے روس کے دورے کے حق میں سٹیٹمنٹ دلوا دی گئی تاکہ بلاول کو ایک سٹرونگ لیڈر کے طور پر پروجیکٹ کیا جا سکے. مکہ میں جب گئے تو پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ عمرہ کرنے کے لیے وزیر اعظم اپنا ڈیلیگیشن لے کر جا رہا ہے, وزیر خارجہ اپنا وفد لے کر جا رہا ہے. بھائی وزیر خارجہ وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہوتا ہے, پاکستان سے دو حکومتیں تو نہیں جا رہی. اب آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں تو آپ گھر پہ ہوں گے, ادھر تو آپ شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ ہیں. مدینہ منورہ میں بھی یہی ہوا. اب یہ دیگر دورے بھی کر رہے ہیں, وہاں پر یہ مکمل طور پر لائم لائٹ بلاول بھٹو زرداری لے رہے ہیں. اس چیز کے ساتھ نون لیگ جو ہے وہ انکمفرٹیبل بھی ہو رہی ہے, انٹرویوز بھی وہ دے رہے ہیں ان کے چینلز کو. اے نیوز ہے ٹرکی کا, اسے بھی دیا, ٹی آر ٹی کو بھی انٹرویوز دے رہے ہیں, اور بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر بلاول بھٹو کر رہے ہیں. اور وہ جو ایک فوٹو آپریشنز ہوتے ہیں, ان کی پی آر کمپین جو ہے وہ بھی بڑے احسن طریقے سے نبھائی جا رہی ہے. تو جو سارا ملبہ ہے وہ تو شہباز شریف صاحب پہ آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک ایکسکلوزیو ویڈیو کلپ دکھانے سے پہلے یہ چھوٹی سی مثال آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں, آپ ایک ہی گھر سے, آپ کا بھائی بھی ہے ساتھ, آپ کے والد گرامی بھی ہیں, آپ کی والدہ بھی ہیں, آپ کے اپنے بیوی بچے بھی ہیں. آپ جب ان کے گھر میں جائیں گے تو آپ وہاں پر ان سے ملیں گے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ جس بھائی کے ساتھ آپ گھر سے آئے ہیں آپ اسے گلے ملیں اور اسے کہیں ہاں بھائی کیسے ہو, کدھر ہوتے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, اور اپنے ڈیلیگیشن کے, یا پھر ایسے سوچ لیں کہ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ جہاز سے اترے, سامنے لوگ کھڑے ہوں اور ان سے بھی ملے اور آپس میں بھی ملنا شروع کر دیں. یہ بڑی ایک عجیب سی بات سمجھی جاتی ہے. خیر, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے جب شہباز شریف صاحب, مسٹر شہباز شریف ہمارے جو بڑے وزیر اعظم ہیں اور خادم اعظم ہیں, خیر انہوں نے پرچی کے اندر بھی جو پرچی پڑھ کے وہاں پہ طیب اردوان کے ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے اور پرچی سے پڑھ رہے تھے, وہی نواز شریف صاحب کی یاد تازہ ہو گئی. اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں اور اپنے اس طرح سے جی گلپس لے رہے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں, اور پھر پانی پی رہے ہیں. تو کنفیوژن جو ہے وہ اس وقت برقرار, اور ظاہری بات ہے پریشر بہت ہے. بہت بڑے بوٹس ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے فل کرنے کے لیے, اور وہ بوٹس ہیں عمران خان کے, اور وہ بوٹس شہباز شریف صاحب کسی بھی صورت انڈر نو سرکمسٹانسز فل نہیں کر سکتے, وہ جتنی مرضی کوشش کریں. پچھلا خطاب کیا قوم سے, اس میں محترم شہباز شریف صاحب کا پوری قوم انتظار کرتی رہی, 2 گھنٹے 55 منٹ لیٹ ہوا. میں نے یہ تصویریں دکھائیں کہ تیاری کے ٹائم پہ ان کی ٹیم دکھا رہی ہے پینٹ کوٹ پہنا ہے, پھر جی یہ گئے اور شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن کر آئے. یعنی ملک کے اندر حالات یہ چل رہے ہیں, آپ کو یہ ٹینشنیں لگی ہوئی ہیں, یا پھر شروع میں ہی آپ شلوار قمیض پہن لیں. تو وہ ایک پورے فوٹو آپریشنز جو ہیں وہ اپنے قوم سے خطاب میں بھی انہوں نے کرنے تھے, وہ آپٹکس دینے کی کوشش کرنی ہے عمران خان والے. تو ایک جانب یہ ہے. اب ذرا آپ یہ فوٹیج بھی دیکھیں, اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ٹرکی کے وزیر کو بھی مل رہے ہیں, اور ٹرکی کے وزیر کے ساتھ اور بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. یعنی کہ ہمارے وزیر خارجہ سے ہمارے وزیر اعظم ہاتھ شاتھ ملا رہے ہیں, اور ہمارے وزیر خارجہ سے ان کی پراپر ملاقات ہو رہی ہے, وزیر اعظم کی, پاکستان کے وزیر اعظم کی, پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ. تو یہ ظاہری بات ہے وہ ایک الگ اینٹی کے طور پر جاتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ایک الگ اینٹی رکھا ہوا ہے. وہ مکمل طور پر شہباز شریف کی کابینہ کا خود کو شاید حصہ بھی نہیں سمجھتے, وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, انہیں لانچ کیا گیا ہے اور پورا نظام جال بچھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ عمران خان کو بھی دبردوز کیا جائے اور نون لیگ کو حکومت میں لا کر دبردوز کیا جائے, بلاول کو ایک ایسے عہدے پر رکھا جائے. اور ابھی بہت کچھ زرداری کریں گے, ذوالفقار بھٹو کی طرح بلاول کو وزیر خارجہ بنا کر لانچ تو کر دیا گیا ہے. اگر ان کی حکومت چلتی رہی تو ہو سکتا ہے یہ الیکشن سے پہلے بلاول کو کوئی بھٹو کی طرح کا سٹنٹ بھی مروائیں کہ جی یہ مودی کا یار ہے نواز اور میں وزارت خارجہ چھوڑ رہا ہوں, میں حکومت سے الگ ہو رہا ہوں. تو وہ سٹنٹ مار کے یہ الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں. یہ میری اپنی ایک آپ کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے, جہاں تک میں آصف زرداری کی سیاست کو سمجھتا ہوں, کہ وہ اپنا فائدہ لے کر اینڈ ٹائم پر جب فائدہ مکمل ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا جمپ مارنے کے لیے ساری چیزوں کو الٹا پھلٹا کر کے اپنا فائدہ کر جاتے ہیں. تو بلاول سے یہ بھی بعید نہیں ہے. لیکن یہ ایک بڑی عجیب سی چیز تھی, اور آبویسلی اگر دیکھا جائے تو وہ گرم جوشی, وہ کانفیڈنس جو عمران خان کے دور میں ہوتا تھا وہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا. اور شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے مایوس کیا ہے, غالباً لائے گئے ہیں.
تو لانے والوں کو بھی مایوسی ہو رہی ہوگی کہ وہ بات تو نہیں ہے جو عمران خان کے ٹائم پر ہوتی تھی، اور یہ کہتے رہے تعلقات خراب کر دیے عمران خان نے ترکی سے، وہ بھی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں عربوں کے ساتھ بھی۔ عمران خان نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ تم نے تعلقات ٹھیک کیے یا خراب کیے، وہ اپنے کام پہ جاتا تھا، پاکستانیوں کا مقدمہ رکھتا تھا، اپنی غیرت اور اپنی حمیت کی وجہ سے آگے کسی کے جھکتا نہیں تھا، اس لیے سب اس کی عزت بھی کرتے تھے، کیونکہ عزت اسی کی ہے جو اپنی عزت خود کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔